جی جناب السلام علیکم، بات کریں بھائی؟ Hello. جی جناب Hello. السلام علیکم. جی Salam alaikum, Maulana Al-Yari. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. Sorry for the disruption. I just want to say to the viewers that don't know you, a lot of false clips they made behind your back. I just want to say that I know you. My father knows your father, and your father was an extremely generous human being. Thank you. Very good moment that helped so many Afghani Shias in Pakistan when he lived there. And I know some stuff about you. When you went to school, you were extremely smart, and you were first in every class. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. So whoever speaks all these nonsense and makes these clips, they are full of BS. And you come from a extremely, extremely mu'min, good family. And all these clips are fake. And all these Pakistani bhaiyo jo watch karte hain ye channel, Mr. Al-Yari is the most knowledgeable person today we have in the Shia world. And whatever he says, he proves every bits and pieces, whether it's against the Sunni people, whether it's against Qom or Najaf. He always speaks with facts. He never says anything from his stomach. Mr. Al-Yari is amazing. Don't doubt him. Don't fall on those stupid clips that people make. I know Mr. Al-Yari's family, and even wallahi, he doesn't even know me right now. He doesn't know me. He doesn't even know who I am, but I know that he comes from an extremely, extremely mu'min family. And I have one challenge for Mr. E. I will pay you 20,000 Canadian dollars if you man up and face Al-Yari in a debate. If you can come up in a debate with Al-Yari, and if you defeat Al-Yari, I will pay you $20,000, and I will give my number to Mr. Al-Yari, and he will give you the money. Just man up, Mr. E, and come face Mr. Al-Yari in a debate. So we all know that you're knowledgeable. The things, the clips that you go behind closed doors you make, prove it, that you're a Sunni alim. Come debate Mr. Al-Yari. So why are you running away? Thank you so much, Mr. Al-Yari. Sorry, I'm getting nervous. Thank you. Love you. یا علی مدد، یا علی مدد. خدا حافظ. میں اللہ بلس یو. السلام علیکم، بات کریں بھائی انڈیا. وعلیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت مہربانی آپ سے. بات کریں بھائی. ہمارا سوال یہ تھا کہ کچھ دن پہلے ہندوستان اور پاکستان نے یوم آزادی منائی تھی، اور اسی دن کچھ انڈینز نے ٹویٹر پہ کچھ ٹویٹ کیے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ امام حسین نے کربلا کی جنگ سے پہلے ہند آنے کی خواہش ظاہر کی. تو کیا یہ بات سچ ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو کیا آپ مجھے اس کے ریفرنسز دے سکتے ہیں؟ مخالفین کے کتب میں، شیعوں کے کتب میں نہیں ہو. شیعوں کے کتب میں نے نہیں دیکھا ہے کہیں. ٹھیک ہے، وہ مخالفین کے ہاں شیعوں کے کتب میں نہیں ہے. اچھا، میرے پاس دو ریفرنسز آئے تھے، ایک مقتل المکرم اور ایک 14 ستارے. ان دونوں ریفرنسز میں یہ بات لکھی ہے، لیکن ان میں مجھے اس کی سند نہیں ملی. وہ مقتل المکرم بھی وہ شیعوں کی نہیں ہے. وہ 14 ستارے نے بھی کوئی معتبر کتاب تو نہیں ہے. وہ اس نے بھی وہ ادھر ادھر سے نقل کیا ہوگا، لیکن بہرحال شیعہ کتب میں نے نہیں دیکھا ہے وہ. اچھا آگا، میرا ایک اور سوال تھا کہ میرا ایک دوست ہے پاکستان میں رہتا ہے، اور وہ بھی آپ کا بہت بڑا چاہنے والا ہے، آپ کو سنتا رہتا ہے ریگولرلی. تو وہ پوچھ رہا تھا کہ مطلب آپ نے اپنے لیکچرز میں کہا ہے اس سے پہلے کہ اگر جو علماء ہوتے ہیں ان کے جو حوضے ہوتے ہیں اس میں قاعدے کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے، تو وہ یہ آپ سے جاننا چاہتا تھا کہ اگر اسے عالم بننا ہے اور وہ آپ سے بہت انسپائرڈ ہے، تو اگر اسے آپ کے جیسا عالم بننا ہے تو اس کے لیے کیا راستے ہیں اور کیا ریسورسز ہیں، تو کیسے کوئی بن سکتا ہے؟ مجھ جیسا بننا چاہتا ہے، مجھ سے بہتر بنے گا انشاءاللہ. ہم بتائیں گے. اوکے، آپ آن لائن سن لیجیے. بہت مہربانی. اوکے، جو شخص صحیح دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا طریقہ کار کیا؟ طریقہ کار یہ ہے، پہلی تو اس کو عربی زبان صحیح طرح سے سیکھنا ہوگا. عربی زبان پہ عبور حاصل کریں. یہ صرف و نحو سے نہیں بلکہ عربی ادب سے، نہج البلاغہ کے خطبوں سے، قرآن کریم کی تفسیر سے، اور اس میں کافی ٹائم لینا. اس کے بعد شیعہ جو احادیث ہیں ان کتب کا مطالعہ کریں، وہ کسی استاد کے پاس پڑھیں. اگر استاد نہیں ہے تو خود جو ہے شروع کے ساتھ مطالعہ کریں. کے علاوہ جو آپ کو سب سے زیادہ مدد دے گا، بہترین حوزہ، بہترین یونیورسٹی، اس سے بہتر آپ کو کہیں نہیں ملے گا. وہ میرے تقاریر کو آپ اگر اچھی طرح سے سن لیں، اس کو نوٹ کریں، لکھ دیں، ٹھیک ہے نا. میرے تقاریر میں اتنا آپ کو مواد ملتا ہے، اتنا مواد ملے گا مکرر مختلف موضوعات پر کہ آپ جو ہیں وہ کسی
حوزے میں آپ کو نہیں ملے گا، کسی یونیورسٹی کے لیکچرر کے پاس نہیں ملے گا. وہ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہتا ہوں، میں حقیقت سے یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم جب نوجوان تھے تو ہمارے دل کی یہ خواہش تھی، ہم پیاسے ہوتے تھے، مرتے تھے کہ کوئی ایسا شخص ملے جو یہ باتیں جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح کی باتیں سمجھائیں اور اس طرح کی باتیں آپ کو ٹیچ کریں ہمیں. حوزے میں کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، سب بکواسیات. حوزے میں آپ جائیے، بکواسیات اندر بکواسیات، در سے خارج سے لے کر سب عمر کا ضیاء. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ بہترین جو آپ کو مواد ملے گا ادھر ملے گا. لیکن آپ عربی سیکھیں. اس کے علاوہ دوسری جو کتابیں میں نے کہا ہے نا، علامہ مجلسی کی کتابیں ہیں، شیخ صدوق کی کتابیں ہیں، ملا محسن فیض کاشانی کی کتابیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں. اس کے بعد جو ہے یہ آپ بہت بڑے علامہ بن جائیں گے، بہت بڑے علامہ بن جائیں گے، بہت دین کی بہت انفارمیشن آپ کے پاس آ جائے گا. بات کریں بھائی. ہلو ہیلو جناب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کریں بھائی. میں آسٹریلیا سے تابش بات کر رہا ہوں. آسٹریلیا والے بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی جی، اللہ کا کرم ہے. قبلہ یہ سوال کرنا تھا قرآن کے حوالے سے، جی تحریف قرآن کے حوالے سے، جو آج بھی ذکر ہوا تھا، لاسٹ سیشن میں بھی ذکر ہوا تھا. یہ سوال تھا میرا کہ جیسے قرآن کے اندر جو آیت آئی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو ائمہ معصومین نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے؟ اور یہ ہے کہ سورہ قیامہ کے اندر آیت نمبر 17 میں بھی آیا کہ ہم اس قرآن کو جمع کریں گے اور ہم ہی اس کو پڑھوائیں گے. تو ٹھیک ہے، وہ جی اس آیت کے متعلق انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہمارے احادیث میں ذکر سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام، اور ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ اس آیت سے مراد قرآن ہے. اس آیت سے مراد کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، اللہ نے کہا ہو، اس طرح کی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. جماعت مخالفین کے پاس کوئی حدیث. اور یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ذمہ لیا قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا. چھٹی آیت کو کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ آیت سنا دیں. اس میں یہ ہے معاملہ کہ کیا نام اللہ بولا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، یہ کیا نام ہے، مطلب رسول کو مجنون کہتے ہیں، اور کیا نام ہے پھر اس کے آگے یہ چیز آ رہی ہے، مطلب کہ اس کو مسلسل قرآن کے حوالے سے آیا سورہ کے اندر آ رہا ہے. تو ایک تو یہ چیز یہ لوگ فرماتے ہیں. تو کفار کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیاذ باللہ مجنون ہے. تو آگے کیا؟ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. اچھا تو پھر تو آپ استدلال کریں گے تو میں جواب دوں گا نا. ذکر سے حوالے سے. جی جناب. بھلے تو قبلہ آپ کا نظریہ کیا ہے اس کے حوالے سے؟ مطلب کہ کوئی جو قرآن جو ہے اس میں تحریف ہوئی بھی ہے، جو ابھی موجودہ قرآن ہے نظیر قرآن میں تحریف ہوئی ہے، اس کا نظریہ ہم بار بار بتا چکے ہیں. دوبارہ سوال کرنے کا فائدہ بھی تفصیل سے بات کریں گے تو تفصیل سے آپ سنیے. تو کوئی بات نہیں، آپ میرے نظریہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے. میں بھی واضح کہتا ہوں کہ میرا نظریہ کسی شخص کے لیے حجت نہیں ہے، کہ میرا نظریہ یہ ہے جو اہم ہے. میرا جو بات حجت ہے وہ دلیل ہے. قرآن کے متعلق مختصر انداز میں بات سنو. قرآن کے متعلق مختصر انداز میں بات نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے یہ اس طرف جلدی سے مجھے بتاؤ. یہ باتیں جلدی سے بتانے والی باتیں نہیں ہیں. آپ بات سنو نا، خاموش رہیں آپ. تو یہ باتیں جو ہیں جو صدیوں سال تک آپ سے چھپائے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جلدی سے مجھے بتاؤ. جلدی سے آپ کو نہیں بتانے والی چیزیں ہیں. یہ مختصر انداز میں یہ نہیں بتائی جا سکتی ہیں. ان چیزوں میں تفصیل ہو. بات کریں گے تو دلیل لائیں گے، تو 1 دن 2 دن 3 دن 2 ہفتے 3 ہفتے دلیل لائیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا. اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے. ابھی میں کہہ دوں میرا نظریہ یہ ہے، وہ اس کا فائدہ کیا؟ میرا نظریہ جب دلیل کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کے نظریے سے موافق ہوا تو آپ کہتے ہیں صحیح کہہ رہا ہے، آپ کے نظریے کے مخالف ہوا آپ کہتے ہیں غلط. اور دلیل آپ کو بھی اپنے نظریے کا دلیل نہیں. جو اس کی طبیعت کے مطابق ہے وہ کہتا ہے صحیح ہے، جو اس کی طبیعت کے مخالف ہے وہ کہتا ہے غلط ہے. لیکن اس کو بھی خود بھی نہیں معلوم کہ اگر میرا عقیدہ یہ ہے تو کیوں ہے میرے عقیدے کا دلیل کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کے متعلق بھی ہمارے پاس حدیث یہ ہے، ان علینا جمع، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کے ذمہ لگایا کہ قرآن کو جمع کریں. اس کا مطلب یہ ہے اس آیت. ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں اس شخص کے خلاف. السلام علیکم. بات کرو بھائی.